لیے فرمایا کہ جتنا ہو سکے اللہ کے نام پر دیتے رہو، للہ بھی دیتے رہو، صدقہ اور خیرات بھی کرتے رہو۔ ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، اس کے گھر میں 7 لوگ ہیں کھانے والے، 8,000 تنخواہ ہے اور ماشاءاللہ خوشحال زندگی گزر رہی ہے، کسی کو کوئی قرضہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ جب 8,000 روپے تنخواہ ملتی ہے، 1000 پر 10 روپے، 8,000 پر 80 روپے پہلے للہ اللہ کے لیے نکال دیتا ہوں۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے جس کی تنخواہ صرف 8,000 ہے، کھانے والے گھر میں 7 لوگ ہیں، اور اللہ کے نام پر دینے کا آپ جذبہ دیکھیں۔ آج ہم لوگ اللہ کے نام پر بہت کم دیتے ہیں۔ تھوڑا دل بڑا رکھیں، تھوڑا دل بڑا کریں، یہ ساری چیزیں مرنے کے بعد کام آنے والی ہے۔ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہاں وہ سب تو ختم ہو جانے والا ہے، اور جو آخرت کی تیاری کرو گے، جو اللہ کے پاس بھیجو گے، وہی سب باقی رہنے والا ہے۔ اور ہمارے جانے کے بعد کوئی کسی کو یاد کرتا نہیں ہے، کوئی کسی کے لیے صدقہ خیرات کرتا نہیں ہے۔ کیا ہم کو یاد ہے کہ ہم نے اپنے پردادا کے لیے 5 روپیہ صدقہ کیا، ایصال ثواب کیا پردادا کے لیے؟ نہیں۔ کیوں؟ بعد میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ آج تو کیا خیال ہے ہمارے بچوں کے بچے ہمارے لیے صدقہ اور خیرات کریں گے، ایصال ثواب کریں گے؟ نہ نہ نہ، وہ لوگ تو اپنی فجر کی نماز پڑھ لینا وہی غنیمت ہے۔ ہمارے پوتے پر پوتے اپنی آخرت بنا لے، تھوڑا سا قرآن شریف کی تلاوت کر لے اور اپنی فجر کی نماز پڑھ لے، وہی غنیمت ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، صدقہ اور خیرات یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ آپ کو جو خرچی ملے گی نا، 5,000 روپے، 10,000 روپے، 1000 پر 10 روپیہ انشاءاللہ اللہ کے لیے نکالیں گے۔ کبھی کبھار 2 روپیہ صدقہ نکال دیا، 1 روپیہ اپنی فیملی کی طرف سے اور 1 روپیہ پیارے نبی کی امت کی طرف سے، اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے۔ اللہ کے نام پر دو گے نا تو انشاءاللہ اللہ راضی ہو گئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے نام پر دینا سیکھیں۔ کیا ہوگا؟ فرمایا جو صدقہ اور خیرات کرتا رہے گا اللہ اس کو بری موت سے بچائیں گے اور اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جب اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو اللہ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ خوش ہو جائیں گے تو موت کے وقت کلمے کی دولت سے اس کو مالا مال کر دیں گے۔ نمبر 5، وہ 5واں عمل جس سے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آپ نیک عورتوں کے ساتھ رہیں۔ وہ عورتیں جو نمازی ہیں، وہ عورتیں جو دیندار ہیں، وہ عورتیں جو سچا پکا پردہ کرتی ہیں، وہ عورتیں جو اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہیں، وہ عورتیں جو اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو اسلامی لباس اور اسلامی کلچر میں رکھتی ہیں، وہ عورتیں جن کے گھروں میں دینی ماحول ہے، وہ عورت جو تہجد اشراق چاش اوابین پڑھتی ہے۔ ایسا نہیں ہے آپ کے یہاں بڑگی میں ایسی بہت سی مستورات ہوگی، اس کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا لیکن کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، آخرت کی تیاری کرنے والے، وہ نیکیوں کو اس طرح چھپا دیتے ہیں جس طرح ہم لوگ گناہ کو چھپا دیتے ہیں۔ ہم گناہ کر کے گناہ کو چھپاتے ہیں نا، اللہ کے نیک بندے اور بندیاں نیکیاں کر کے اپنی نیکیوں کو چھپا دیتے ہیں۔ آپ کی بڑگی میں ایسی بہت سی مستورات ہوگی جس کا قرآن شریف کے ساتھ ایک تعلق ہوگا اور وہ قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرتی ہو۔ ابھی ایک شخص مجھے کہنے لگے مڈھول میں آج صبح میں کہ مولانا آپ کو کیا بتاؤں، شادی ہوئی اس کے بعد سے تقریباً 50 سال کے قریب کا زمانہ گزرا، میں ہر وقت اکثر میری بیوی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ نماز ختم ہوتی ہے قرآن شریف لے کے بیٹھ جاتی ہے، نماز ختم ہوتی ہے قرآن شریف لے کے بیٹھ جاتی ہے۔ تو بہت افسوس کر رہے تھے۔ میں نے کہا کیوں افسوس کر رہے ہیں؟ کہنے لگے مولانا کل جو آپ کا رات کو بیان سنا، آپ نے قرآن شریف کی عظمت پہ بات کی نا، تو میرا دل ہل گیا کہ میری بیوی حقیقت میں بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ مجھے اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، مجھے بھی قرآن شریف کو لے کے بیٹھنا چاہیے، مجھے بھی قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، فجر کی نماز کے بعد یاسین شریف پڑھیں۔ صرف چائے اور بسکٹ اور آملیٹ اور روٹی کا ناشتہ نہ کریں، اپنی روح کو بھی ناشتہ کرایا کریں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز کے بعد یاسین شریف پڑھتے تھے اور پھر کلاس میں چلے جاتے۔ بچوں نے کہا کہ حضرت آپ صبح صبح یاسین شریف پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کلاس میں آ جاتے ہیں، فوراً ناشتہ نہیں کرتے۔ فرمایا کہ بچوں میں اپنی روح کو ناشتہ کراتا ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے اپنی روح کو بھی ناشتہ کرایا کریں۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ سورہ ملک پڑھ لیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ 2-3 منٹ لگے گی، 2 رکوع کی سورت ہے۔ یہ سورت انشاءاللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے گی۔ قبر کا عذاب بہت خطرناک چیز ہے۔ جس طرح شادی کی پہلی رات آتی ہے، قبر کی بھی پہلی رات آتی ہے۔
وہ کئی عورتیں جو آپ سے ملتی تھی، آپ سے بات چیت کرتی تھی، ایسی مجلسوں میں شریک ہوتی تھی، شادی بیاہ میں آپ کے ساتھ ہوتی تھی، آپ کا ان سے ملنا جلنا ہوتا تھا، واٹس ایپ پہ آپ کا ان سے کانٹیکٹ تھا، آپ کی ان سے بات چیت ہوتی تھی، اچانک ان کی موت کی خبر آئی، آپ ان کے گھر گئی، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، لینے کے لیے لوگ آئے، جنازے میں اس کو سلایا اور اس کو لے گئے، جنازے کی نماز پڑھائی اور اس کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد آج تک پتہ نہیں وہ کس حال میں، کوئی میسج نہیں آیا، کوئی کال نہیں آیا، اور کچھ پتہ نہیں ہے اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہے یا جہنم کا گڑھا بنی ہے۔ میں اور آپ بھی مر کے چلے جائیں گے، کچھ پتہ نہیں ہوگا، وہ تو قبر میں ہی ہمیں پتہ چلے گا ہمارے ساتھ کیا ہو۔ یوں فرمایا کہ یہ قبر یا تو جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گڑھا بنتی ہے۔ اگر تم نیک اعمال کرو گے تمہاری قبر جنت کا باغ بنے گی، اور اگر تم برے عمل کرو گے تمہاری قبر جہنم کا گڑھا بنے گی۔ ہم دیکھیں ہم اپنی قبر کو کیا بنا رہے ہیں۔ کوئی عمل ہے جو عذاب قبر سے بچا لے؟ فرمایا ہاں، رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لیا کرو، اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، سورہ ملک پڑھنا ہے اور نیک عورتوں کے ساتھ رہنا ہے۔ کیا ہوگا؟ ایک بات یاد رکھنا، آپ کی بری صحبت، بری سہیلی، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی، اگر کوئی بری لڑکی، گنہگار لڑکی کے ساتھ اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا تو فرمایا اس کو اپنی زبان میں کہوں، برا دوست شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بری سہیلی شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ شیطان انسان کو گناہ کا اشارہ کرتا ہے، اور برا دوست اور بری سہیلی انسان کو ہاتھ پکڑ کے گناہ کروا دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ لڑکیاں جن کا نام